دیوبندیت کے اندر بھیجا، اور دیوبندیت کو اس نے سارے پاکستان کے اندر نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر چار چاند لگائے ہیں۔ دیوبندیت کے ایک ایک لفظ پر، دیوبندیت کے ایک ایک نقطہ نظر پر، دیوبندیت کے ایک ایک عقیدے کو ایسے دلائل کے ساتھ سامنے رکھا ہے کہ کوئی بھی باطل ان کے دلائل کا جواب نہیں دے سکا۔ آج بھی باطل اپنا سر نگوں کرنے کو ہے، سر نگوں کرنے پر مجبور ہو رہا ہے، ان کے دلائل کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر میدان مناظرہ میں آئے تو مناظر ہمارے پاس موجود ہے، میدان جہاد دیکھیں مجاہد ہمارے پاس موجود ہے، میدان طریقت کے اندر آ جائیں یہ پیر طریقت رہبر شریعت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت کے اس احسان کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے ایسی شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں جس شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ اس شخصیت کو داد دینا، ایسی شخصیات اگر ہمارے پاس آئیں ان کا تعارف کرنا، ان کی بات سننا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ آپ کے سامنے ایسی شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، جتنی بڑی شخصیت ہے اتنا بڑا ان کا تعارف، اتنا بڑا ان کا انداز، اتنا بڑا ان کا تعارف ہونا چاہیے۔ اس لیے جتنی بڑی شخصیت اس کے مطابق ان کا تعارف ہونا چاہیے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ متکلم اسلام، مناظر اہل سنت، وکیل اناف حضرت مولانا محمد الیاس گھمن، نعروں کی گونج میں حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو آل و اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے
نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا یہ سالانہ اجتماع ہے اور سالانہ کانفرنس ہے۔ ہمارے میزبان سٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا اس بات پر مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت کی پابندی فرمائی ہے۔ لوگ اس پہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میں مشکور ہوں مجھے بلایا ہے۔ میں اس پہ مشکور نہیں ہوں کہ بلایا ہے، میں اس پہ مشکور ہوں کہ وقت کی پابندی فرمائی ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے جب انہیں وقت دیا تھا تو میں نے اس وقت گزارش کی تھی کہ میری شرط یہ ہے کہ مجھے اگر مغرب نہیں تو عشاء کی نماز کے متصل بعد پہلا بیان دیں۔ آپ تلاوت بعد میں کرائیں، نعت بعد میں کرائیں، جلسہ جب تک جاری رکھیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے کچھ گفتگو جاگتے ہوئے مجمع سے کرنے کی آپ سعادت بخشیں تاکہ میں بات سمجھا سکوں اور یہ بات سمجھ سکیں۔ اس پر میں ان کا مشکور ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ملک اور پوری دنیا میں بحمد اللہ تعالی نو لیٹ اور نو ویٹ کی بنیاد پہ چلتا ہوں۔ نہ تاخیر ہوتی ہے نہ انتظار ہوتی ہے۔ میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ کو فون نہیں کرنا پڑے گا کہ مولانا صاحب کب پہنچیں گے، کہاں پہنچے ہیں، یہ آپ کی سردردی نہیں ہے، اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ بر وقت آپ کے پاس آئیں۔ اللہ ہم سب کو وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو میں نے آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، ہرگز مجھے حق نہیں ہے میں آپ کو ڈانٹوں، لیکن منت کر کے، سماجت کر کے، ترلا لے کر میں نے آپ سے ضرور کہنا ہے کہ میری بات سنیں۔ مقصد یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر میں نے خاص مقصد اور مشن کے لیے کیا ہے، اور ہمارا جو مسلک اتنا واضح اور شفاف ہے، ہم اس کو بیان کرنے میں ہچکچاہٹ اور جھجک سے ہرگز کام نہیں لیتے، اور دنیا کا کوئی قانون اپنے مرکز میں اپنا عقیدہ بیان کرنے سے روکتا بھی نہیں ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ میں اپنے طلبہ اور اپنے متعلقین کو اپنے سرگودہ میں خصوصاً ان دنوں میں درس دیتا ہوں کہ آپ دو جملے یاد رکھ لیں۔ ہم اپنے عقیدہ کو چھوڑیں گے نہیں اور اپنے قانون کو توڑیں گے نہیں۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، اپنے عقیدے کو اور ملک کے قانون کو۔ بس حاکم سے لڑائی تب ہوگی جب قانون توڑیں گے، اللہ سے لڑائی تب ہوگی جب اس کا دین چھوڑیں گے۔ ہم نے دین بھی نہیں چھوڑنا، قانون بھی نہیں توڑنا۔ آسان بات ہے یا نہیں؟ اس لیے کوئی مجھ سے وقت لے تو میں کہتا ہوں بھی اجازت آپ کے ذمہ ہے، پابندی لگ گئی تو میں نہیں آؤں گا۔ آپ مجھے بزدل کہہ دیں، ڈرپوک کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، میں نہیں آؤں گا۔ پابندی آپ نے کھلوانی ہے، اجازت آپ نے لینی ہے، تقریر ہم نے سنانی ہے انشاءاللہ۔ ورنہ ہم تو دائی اور مبلغ ہیں، کوئی تلا گنگ اور جاٹلا فرض تو نہیں ہے نا۔ یہاں پابندی لگی کسی اور ضلع میں بیان کر لو، وہاں لگی کسی اور جگہ کر لو، نہیں لگی کسی اور ملک میں چلے جاؤ۔ ہم تو آخری نبی کے عالمی امتی ہیں، پوری دنیا ہمارا میدان ہے۔ بہت سارے جلسے ہم لڑ کے خراب کرتے ہیں۔ اس وقت یہ میرا عنوان نہیں ہے، کوئی تربیتی کنونشن نہیں کہ یہ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ مشائخ آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں، بس ہمیں اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اختصار سے جو بات کرنی ہے وہ سمجھیں۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک ہدایات اور نمبر دو ان ہدایات کو پہنچانے والی شخصیات۔ توجہ رکھنا، دین نمبر ایک ہدایات اور نمبر دو ہدایات پہنچانے والی شخصیات، جسے آپ ان لفظوں سے علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ایک کتاب اللہ ہے اور ایک رجال اللہ ہے۔ میں نے ان کو آسان یوں کیا ہے، ایک ہدایات ہیں اور ایک شخصیات ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہدایات کا نام دین ہے، پہنچانے والی شخصیات کا نام دین ہے۔ شخصیات میں سب سے پہلا مقام اور مرتبہ انبیاء کا ہے، ان کے بعد اصحاب کا ہے، ان کے بعد تابعین کا ہے۔ یہ تین قسم کی شخصیات سب کے بلند ہیں۔ ویڈیو والا ویڈیو میرے اوپر فٹ کر دو، آپ دائیں بائیں نہیں جانے دینی۔ میری عادت ہے، میں تواضع سے کام نہیں لیتا، میں کھلی بات کرتا ہوں۔ آپ کی تصویر ریکارڈ ہوگی تو فرق نہیں پڑے گا، اور میرا بیان رہ گیا تو فرق پڑنا ہے۔ میں چاہتا ہوں بس میرا بیان آپ ریکارڈ کریں، باقی آپ سب چیزیں چھوڑیں۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ایک مرتبہ کیمرہ مار لو، سارے خوش ہو جائیں، میری فوٹو بھی آ گئی، میں رہ نہیں گیا۔ میں بڑی کھلی میں اس سے نہیں گھبراتا کہ لوگ کیا کہیں گے، مجمع کیا کہے گا، میرے بارے میں تاثر کیا ہوگا۔ وہ دائی کہلوانے کے قابل نہیں ہے جو مجمع سے متاثر ہو۔
وہ مبلغ کہلوانے کا حقدار نہیں ہے جو اسٹیج سے متاثر ہو کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لوگوں کی رائے کیا ہوگی۔ رائے کو چھوڑو، جو آپ حق سمجھتے کھل کر بیان کرو۔ میرا مقصد صرف یہ ہے، آپ اتنا پیسہ ویڈیو پر لگاتے ہیں تو اس کا مقصد مجمع کی فوٹو بنانا نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ بیان ریکارڈ کریں اور باہر بھیجیں بس۔ اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر ویڈیو حرام ہے، اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور اگر ویڈیو کا مقصد ہو کہ بیان ریکارڈ کر کے امت کو دین پہنچانا ہے تو پھر گنجائش ہے، تو جتنی گنجائش بنتی ہے وہ نکالیں، تو جو گنجائش نہیں بنتی اس پر ہم حلت کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں بات چل پڑی ہے تو درمیان میں عرض کرتا ہوں تاکہ کسی کو شبہ ہو تو بالکل صاف ہو جائے۔ میرا ایک مرتبہ آزاد کشمیر کا دورہ تھا، ایک جگہ عباس پور کی مرکزی جامع مسجد میں بیان تھا، میرے ساتھ میرے میڈیا کی ٹیم تھی۔ اس مسجد کے خطیب صاحب فرمانے لگے کہ آپ ویڈیو بیان ہماری مسجد میں نہ کریں، یہاں تبلیغی جماعت کے احباب آئے ہیں وہ محسوس کریں گے۔ میں نے کہا آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں مجھے اعتراض نہیں۔ میں نے کہا ان کو میں خود سمجھا لوں گا، ان کی آپ فکر نہ کریں۔ مسجد میں بیان شروع ہوا تو میں بیان سے قبل ان احباب سے پوچھا جو جماعت وہاں پہ آئی تھی، آپ یہاں عباس پور کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہماری سال کی جماعت ہے، بیرون ہماری تشکیل ہے، ویزا لگا نہیں، ہمارے پاسپورٹ فلاں امبیسی میں ہیں، اور جب تک ویزا نہیں لگتا ہم ایک رخ دیا ہے، ہم وہاں کام کریں گے، جب ویزا لے کر آئے گا تو بیرون ملک چلے جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا جو ویزا لگنے کے لیے پاسپورٹ امبیسی گیا ہے تو اس پاسپورٹ پر تصویریں بھی ہے، ساتھ کچھ اضافی تصاویر بھی ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ تصاویر بھی ساتھ دی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے تصاویر کیوں دی ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں تصویر کا کھنچوانا حرام ہے؟ وہ کہنے لگے اگر ساتھ تصویر نہ دیں تو ویزا لگتا نہیں۔ میں نے کہا نہیں لگتا تو نہ لگے، آپ بیرون ملک نہ جائیں، آپ اللہ سے کہنا کہ اللہ ہمارا دل کرتا تھا بیرون ملک بھی دعوت کا کام کرتے، لیکن تصویر حرام تھی، بغیر تصویر کے ویزا لگتا نہیں تھا، اس لیے ہم بیرون ملک دعوت کے کام کے لیے نہیں جا سکے۔ تو میں نے کہا آپ کا عذر ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا بات سمجھیں، ایک تصویر ہے پرنٹڈ جو آپ کاغذ کے اوپر بنا کے چھوڑتے ہیں، اور ایک تصویر ہے وہ پرنٹنگ نہیں ہوتی، وہ تصویر متحرک ہوتی ہے، جیسے ویڈیو کی تصویر ہے، ڈیجیٹل جیسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا پرنٹڈ تصویر کی حرمت میں اتفاق ہے، سب کہتے ہیں حرام ہے، اور ڈیجیٹل متحرک تصویر میں اختلاف ہے، حرام ہے کہ حلال۔ تو بیرون دین پہنچانے کے لیے تصویر آپ نے کھنچوا کے امبیسی کو دی ہے، تصویر میں نے بھی کھنچوائی ہے، آپ والی پرنٹڈ جو میرے اتفاق حرام، اور میری ڈیجیٹل جو بعض کیا حرام بعض کیا حلال، تو میرا حرام آپ سے چھوٹا ہوا۔ چلیں دوسری بات سمجھیں، آپ نے تصویر سفارت خانے بھجوا دی ہے اور آپ نے خود باہر جانا ہے، میں نے خود سرگودا بیٹھ جانا ہے، تصویر باہر بھیج دینی ہے، آپ کی تصویر نے چپ رہنا ہے، آپ نے بولنا ہے، میں نے چپ رہنا ہے، میری تصویر نے بولنا ہے، آپ کی بات 10 بندے سنیں گے، میری بات 10 لاکھ سنیں گے، تو آپ کی گنجائش ہے تو میری گنجائش کیوں نہیں؟ میں نے کہا سمجھ آ کہتے آ گئی۔ میں نے کہا اب بتائیں ویڈیو بیان ریکارڈ کراؤں یا نہ کراؤں؟ کہتے کرائیں۔ میں نے کہا حضرت ان کو تو اشکال نہیں، اب آپ کو اشکال ہے تو آپ فرمائیں۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ جس حد تک گنجائش ہے اتنی رکھیں، اور جس حد تک گنجائش نہیں وہاں بڑھائیں مت۔ اس کو علماء اچھی طرح سمجھے ہیں کہ فقہ کا ضابطہ ہے الضرورات تو تقدر بقدر ضرورہ، جتنی ضرورت ہے اتنی گنجائش نکالیں، جتنی نہیں اس کی گنجائش آگے ہرگز نہ نکالیں۔ یہ اچھی طرح سمجھا کریں، بلا وجہ تصویر کھینچنی، بلا وجہ تصویر بنانی، بلا ضرورت شریعت کسی کو تصویر دینی، یہ حرام ہے، اور اس کا قطعاً جائز کی کوئی صورت ہمارے یہاں موجود نہیں، کسی کے یہاں ہو تو ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، بات سمجھیں، نمبر 1 ہدایات اور نمبر 2 شخصیات۔ ہدایات ان احکام کا نام ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دے، شخصیات ان کا نام ہے جن کے واسطے سے دے۔ ان میں پہلی شخصیات کا نام انبیاء ہے، نمبر 2 اصحاب ہیں، نمبر 3 اس کے بعد محدثین، مفسرین، فقہاء، تابعین، علماء۔ یہ مکمل ایک کھیپ ہے۔ میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، اب 3 شخصیات کا عنوان ذہن میں رکھیں، نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 اصحاب، اور نمبر 3 اصحاب کے بعد جو پیغمبر کے وارث ہیں وہ علماء، فقہاء، محدثین اور جو بھی ہیں، ان سب کو ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ 3 قسم کی شخصیات ہیں۔
ان شخصیات میں سب سے پہلا انبیاء میں مقام خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اصحاب میں سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور بعد والوں میں سب سے بڑا مقام ہم دلائل سے تو کہہ سکتے ہیں، اس پر کوئی نص قطعی نہیں، اشارے قرآن میں ہیں۔ میں آیت پڑھ کے پیش کروں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرقدہ، اور ان تینوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، کہیں صراحتاً ہے، کہیں اشارتاً ہے، کہیں اللہ نے بات صاف فرمائی ہے، کہیں اشارہ کیا ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلا مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس پہ دلیل قرآن سے سماعت فرمائے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام سے وعدہ کیا، وعدہ یہ لیا کہ تم پہلے ہوگے، تمہارے بعد آخری پیغمبر آئے گا اور تمہارے ذمے کام ہے۔ نمبر 1 لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب نے اس نبی پر ایمان لانا ہے، اس کا کلمہ تم نے پڑھنا ہے۔ نمبر 2 لَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پیغمبر کی مدد کرنی ہے۔ یہ سارے انبیاء نے خدا سے وعدہ کیا ہے۔ حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے ہمارے نبی کا کلمہ ہے۔ اب 2 قسم کے لوگ ہوگے، نمبر 1 جو کلمہ پڑھتا ہے، نمبر 2 جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، نمبر 1 جو ایمان لاتا ہے، نمبر 2 جس پہ ایمان لاتا ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک جس کا کلمہ پڑھا جائے، ایک ایمان لانے والا اور ایک جس پہ ایمان لایا جائے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس پہ ایمان لاتے ہیں اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے ایمان کا اعلان کیا، ہمارے نبی کا ایمان اصل ہے، میرا اور آپ کا ایمان نسل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارا ایمان ان کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ اعلان توحید نہ کرتے ہم کلمہ کیسے پڑھتے؟ اعلان نبوت نہ ہوتا ہم ایمان خدا کی ذات پہ کیسے لاتے؟ کتاب اللہ پہ ایمان کیسے لاتے؟ ہم ایمانیات کو کیسے مانتے؟ تو جس پہ ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہے، اور جس پہ جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل ہے۔ اور یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اصل اعلیٰ ہوتا ہے اور نسل ادنا ہے۔ اصل کا مقام زیادہ ہے، نسل کا مقام کم ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام ایمان ان کا بھی ہے، ہمارے پیغمبر کا بھی ہے، لیکن لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ سے پتہ چلا ہمارے نبی کا ایمان اصل ہے، ان کا ایمان نسل ہے۔ اصل پہلے ہے، نسل بعد میں ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا ہمارے نبی کا ایمان بمنزلہ باپ کے ہے، ان کا ایمان بمنزلہ اولاد کے ہے۔ باپ اعلیٰ ہے، اولاد ادنا ہے۔ اور میں اس پہ مزید بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ تو آپ نے سنا ہے اور قرآن کریم میں پڑھا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیوی یہ مومن کی ماں ہے۔ جب نبی کی بیوی امت کی ماں ہے تو پھر یہ بات مان لو خود نبی امت کا باپ ہے۔ اگر نبی کی بیوی امت کی ماں ہے، خود نبی امت کا باپ ہے۔ اب یہ امت کی ماں کیسے؟ یہ جسمانی ماں نہیں ہے، یہ روحانی ماں ہے، تو پھر نبی امت کا جسمانی باپ نہیں، یہ روحانی باپ ہے۔ تو روحانی باپ بنتا کیسے ہے؟ ایمان کے رشتے کی وجہ سے۔ یہ تحقیق میری نہیں ہے، قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ کی ہے، تحذیر الناس میں درج ہے۔ فرمایا کہ ایمان ہمارے نبی کا یہ اصل ہے اور بقیہ نبیوں کا ایمان نسل ہے، تو نسل بعد میں ہے، اصل پہلے ہے۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا ہمارے نبی کی نبوت پہلے ہے، ان انبیاء کی نبوت بعد میں ہے۔ ہمارے نبی کی نبوت پہلے ہے، ان کی نبوت بعد میں ہے۔ آپ کو کہ ہم نے تو سنا ہے حضرت آدم کی نبوت پہلے ہے، حضور کی نبوت بعد میں ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ سنا ہے تو یہ بھی تو سنا ہے ہمارے نبی اول بھی ہیں، ہمارے نبی آخر بھی ہیں، ان کی نبوت اول بھی ہے، ان کی نبوت آخر بھی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ مولانا قاسم ننوتوی نے کھولا ہے۔ مولانا
قاسم ننوتوی فرماتے ہیں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کاغذ پہ ایک دائرہ بنائیں، آپ پرکار کو لیتے ہیں، پرکار کا ایک کونا آپ کاغذ پہ رکھ دیتے ہیں اور پرکار کے دوسرے کونے سے آپ گول خط کھینچتے ہیں، اس گول خط کا نام دائرہ ہے، اور جہاں پہ پرکار رکھی ہے نیچے نقطہ بنا ہے، اس نقطے کا نام مرکز دائرہ ہے۔ ایک دائرہ، ایک مرکز دائرہ، یہ گول خط کا نام دائرہ، اور جہاں نقطہ بنا یہ نقطہ مرکز دائرہ ہے۔ یہ دائرہ بن بھی رہا ہے، نظر آ بھی رہا ہے، مرکز دائرہ نقطہ بن چکا ہے لیکن نظر آتا نہیں ہے۔ جب پرکار اٹھا لے تو پھر نظر آتا ہے یہ نقطہ جو مرکز دائرہ ہے یہ بنتا تو پہلے ہے لیکن نظر بعد میں آتا ہے، تو دائرے کا وجود بعد میں ہے، ظہور پہلے ہے۔ مرکز دائرہ کا وجود پہلے ہے، ظہور بعد میں ہے۔ ہمارے محمد نبی اول ہیں، وجود نبوت میں نبی آخر ہیں، ظہور نبوت میں آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے۔ میرا محمد یہ مرکز دائرہ نبوت ہے، مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ ہمارے حضور کو نبوت ملی پہلے ہے اور ظہور بعد میں ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا ان شخصیات میں ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کہ تمہارے ذمے ہے، تم نے میرے محمد پہ ایمان لانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل ہے، اور جس پہ ایمان لائے اس کا ایمان توجہ رکھنا، اس کا ایمان اصل ہے۔ اس اصل اور نسل کو سمجھو تو اب اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پیغمبر یہ باپ ہیں پوری کائنات کے، اور باقی انسانیت اولاد ہے ہمارے پیغمبر کی۔ پوری کائنات انسانی کا باپ کون ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ کو شک کیوں بڑھ رہا ہے، آپ کس لیے کھل کے نہیں کہہ رہے کہ آپ نے حضرت آدم سنا ہوا ہے نا اور میں نے بات دوسری کی ہے، شک تو پڑے گا آپ کو۔ شک کو دور کرنا ہمارے ذمے ہے۔ دیوبند کا کام عقیدے میں شبہ ڈالنا نہیں ہے، دیوبند کا کام عقیدے کے شبہ کو نکالنا ہے۔ ہم شبہات ڈالنے نہیں دیتے، شبہات کو نکالتے ہیں۔ جب بات توجہ سمجھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات انسانی کے باپ ہیں، لیکن اگر جہت سمجھیں گے اشکال ختم ہو جائیں گے۔ حضرت آدم بھی تمام انسانوں کے باپ ہیں، ہمارے پیغمبر بھی تمام انسانوں کے باپ ہیں، لیکن باپ ہونے میں فرق ہے۔ ہمارا ایک رشتہ جسم و خون کا ہے، ہمارا دوسرا رشتہ روح و ایمان کا ہے۔ جب رشتہ جسم و خون کا دیکھیں تو آدم سب کے باپ ہیں، جب روحانیت ایمان کو دیکھیں تو پھر مصطفیٰ سب کے باپ ہیں۔ جسم میں باپ وہ ہیں، روحانیت میں باپ یہ ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ پہ اچھی طرح کھلے۔ یہ بات مثال سمجھیں۔ پیغمبر کی بیوی سارے ایمان والوں کی ماں ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ میں ایک بیوی ام المومنین کا نام لیتا ہوں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضور کی زوجہ ہیں اور تمام مومنین کی ماں ہیں۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا پیغمبر کی بیوی ہیں اور تمام ایمان والوں کی ماں ہے۔ پیغمبر کے بعد جو ایمان والے ہیں، میں دلیل بعد میں دوں گا، صرف یہ مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر کے بعد ایمان والوں میں سب سے پہلے ایمان والے اور سب سے بڑے ایمان والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد ایمان والے حضرت عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو پھر اگر ام المومنین امی عائشہ سارے ایمان والوں کی ماں ہیں تو ابو بکر صدیق کی بھی، اب آپ چپ کریں کیوں؟ آپ نے کہنا ہے بیٹی، میں کہہ رہا ہوں ماں، تو شک تو پڑھنا ہے نا آپ کو۔ آپ نے سنا ہوا ہے بیٹی اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ماں۔ اب بتائیں ابو بکر صدیق کی امی عائشہ ماں ہے یا نہیں؟ ام المومنین ہے نا، تو صدیق سے بڑا مومن کون ہے؟ اگر ایمان کے رشتے کو دیکھیں تو عائشہ ماں ہے، اور اگر خون کے رشتے کو دیکھیں تو پھر صدیق باپ ہے۔ اب دو رشتے ہیں، ایمان کے رشتے میں ماں عائشہ ہے اور خون کے رشتے میں عائشہ بیٹی ہے۔ ہم دونوں رشتوں کی بات کرتے ہیں۔ ایمان کے رشتے کو دیکھیں تو حضور باپ ہیں، اور اگر خون کے رشتے کو دیکھیں تو پھر حضرت آدم سب کے باپ ہیں۔ اور ہماری بنیاد چل رہی ہے افضلیت کی۔ مجھے آپ بتاؤ، توجہ سے بات سمجھنا،
ہمارے ہاں کسی بندے کا اعلیٰ اور افضل ہونا، اس کی بنیاد خاندان ہے؟ بولیے، خاندان ہے؟ کیا بنیاد ہے؟ ایمان بنیاد ہے، تقوی بنیاد ہے۔ میں بات سمجھانے لگا ہوں کہ انبیاء میں سب سے اعلیٰ مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم ان کو اعلیٰ بھی مانتے ہیں۔ تو جب آپ کو اشکال تو تبھی رفع ہوگا، حضرت آدم باپ ہے، اللہ کے پیغمبر اولاد ہیں، تو پھر آپ نے اعلیٰ کیسے کہا؟ آپ کہیں گے خونی رشتے کی بنیاد پہ بندہ ادنا اور اعلیٰ نہیں ہوتا، ایمان کی بنیاد پہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر خون کی بنیاد پہ اعلیٰ ہوتا تو کائنات میں سب سے اعلیٰ حضرت آدم ہوتے، اللہ کے نبی نہ ہوتے۔ حضور کو سب سے اعلیٰ کہنا اس بات کی دلیل ہے، اعلیٰ ہونے کی بنیاد جسم نہیں ایمان ہے، جسم نہیں بلکہ ایمان ہے۔ تو انبیاء میں سب سے اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دوسری مثال دے رہا تھا، حضرت حفصہ مومنین کی ماں ہے، عمر بن خطاب مومنین ہی نہیں امیر المؤمنین ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے ہماری پوری تاریخ میں سب سے پہلا انسان جسے امیر المؤمنین کا لقب اور خطاب ملا ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ رسول اللہ کہتے، امیر المؤمنین نہیں کہتے تھے۔ سب سے پہلا خطاب امیر المؤمنین کا حضرت عمر بن خطاب کو ملا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ صدیق اکبر پیغمبر کے جانشین ہے، انہیں خلیفۃ رسول اللہ کہتے۔ حضرت عمر امیر المؤمنین بنے۔ اب یہ مسئلہ چلا انہیں کس نام سے پکارا جائے؟ اگر خلیفہ کہیں تو خلیفۃ الرسول تو کہہ نہیں سکتے، وہ تو صدیق ہے، تو کہنا پڑے گا خلیفۃ رسول اللہ۔ پھر حضرت عثمان بنے، اب انہیں کیا کہیں؟ اگر خلیفہ کہیں یہ خلیفۃ الرسول یا خلیفۃ الصدیق نہیں، یہ تو خلیفہ عمر ہے، تو کہنا پڑے گا خلیفۃ رسول اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے، اگر خلیفہ کہے یہ خلیفۃ الرسول، خلیفۃ الصدیق، خلیفہ عمر نہیں خلیفہ عثمان ہے، تو کہنا پڑے گا خلیفۃ رسول اللہ۔ اس لیے کہا دیا گیا صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر کو خلیفۃ الرسول نہیں امیر المومنین کہہ دو تاکہ شبہات ختم ہو جائیں۔ ہماری اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا انسان جسے امیر المومنین کا لقب ملا حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ میں نے کہا صرف مومن ہی نہیں امیر المؤمنین ہے۔ حضرت حفصہ اگر جسم کے رشتے کو دیکھے حضرت عمر کی بیٹی ہے، ایمان کے رشتے کو دیکھے تو عمر کی ماں ہے۔ میں نے اس لیے بات سمجھائی ہے، ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر جسمانیت میں حضرت آدم کے بیٹے ہیں تو روحانیت میں پوری کائنات انسانی کے باپ ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور میں نے دلیل قرآن سے دی ہے، قرآن سے باہر میں نے دلیل پیش نہیں کی۔ ہمارے پیغمبر تمام انبیاء میں اعلیٰ، اس کی دلیل قرآن میں ہے۔ میں دوسری دلیل وہ بھی قرآن ہی سے دینے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں کسی انسان کے اعلیٰ ہونے کی دوسری بنیاد تقوی اور علم، ایمان کے بعد تقوی ایمان کے بعد دوسری بنیاد علم ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کا مقام بھی زیادہ ہے۔ ہم کائنات انسانی میں دیکھتے ہیں کہ کس انسان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ آپ اور میں سارے کہیں گے کہ سب سے زیادہ علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے اس کی دلیل کیا ہے، ہمارے نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، اس کی دلیل بھی قرآن میں اسی آیت میں موجود ہے۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر کی ایک صفت بیان کی ہے، فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ انبیاء کو فرمایا گیا کہ میرا رسول جو تمہارے پاس آئے گا اس کی ایک صفت یہ ہے مصدق لما معکم، جو کتابیں تمہارے پاس ہیں ان کی تصدیق کرے گا۔ پتہ یہ چلا حضرت موسیٰ کو تورات ملی ہے، تصدیق مصطفیٰ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی ہے تو تصدیق مصطفیٰ کریں گے۔ حضرت داؤد کو زبور ملی ہے، تصدیق مصطفیٰ کریں گے۔ حضرت ابراہیم کو صحیفے ملے تو تصدیق مصطفیٰ کریں گے۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں لکھتے ہیں، فرمایا تصدیق وہ کرتا ہے جس نے تصدیق کرنی ہو اس کا علم بھی ہو جس کی تصدیق کرنی ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تصدیق کرے گا کیسے؟ علم نہیں ہوگا تصدیق کرے گا
تو حضور تصدیق تبھی تورات کی کریں گے جب تورات کا علم بھی ہوگا، انجیل کی تصدیق تبھی فرمائیں گے جب انجیل کی تصدیق تبھی فرمائیں گے، انجیل کا علم بھی ہوگا، زبور کی تصدیق تبھی فرمائیں گے جب زبور کا علم بھی ہوگا۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں پتہ یہ چلا حضرت موسیٰ کے پاس علم تورات ہے، حضرت عیسیٰ کے پاس علم انجیل ہے، حضرت داؤد کے پاس علم زبور ہے، حضرت ابراہیم کے پاس علم صحف ہے۔ ہمارے مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کے پاس تورات کے علم بھی ہے، انجیل کا بھی ہے، زبور کا بھی ہے اور قرآن کا بھی ہے، ان کے پاس علم ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ہمارے مصطفیٰ کے پاس علم ہے ان سب کا۔ اگر تقوی کی بنیاد پہ اعلیٰ مانے ہمارے نبی اصل ہے، علم کی بنیاد پہ مانے ان کا ایمان جزئی ہے، ہمارے نبی کا ایمان ان کے مقابلے میں علم کو دیکھے تو کل ہے، ان کا علم دیکھے تو جز ہے۔ ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے، ایک کے پاس زبور ہے، ایک کے پاس صحیفے ہیں، قرآن تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے پاس علم صحیفہ بھی ہے، علم زبور بھی ہے، علم انجیل بھی ہے، علم تورات بھی ہے اور علم قرآن بھی ہے۔ ہمارے مصطفیٰ سب نبیوں سے اعلیٰ، دلیل اس کی قرآن میں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا ہمارے دلائل قرآن میں ہیں، لیکن ہم کبھی پڑھتے نہیں ہیں یا اس پہ غور کرتے نہیں ہیں۔ ابھی گزشتہ سے پیوستہ ہفتے کی بات ہے، میرا کراچی ایک جگہ بیان تھا، وہ مسجد کا نام بھی تقویٰ تھا۔ بیان سے قبل ہم نے ملاقات بیان سے قبل رکھی، کبھی لوگ بیان کے بعد رکھتے ہیں، ہماری ترتیب ہے کہ ہم پہلے بیان سے ملاقات رکھتے ہیں، کھانا بھی پہلے اور بیان بھی پہلے، ملاقات بھی پہلے۔ وجہ اگر کھانا بعد میں رکھو اور مولوی صاحب خطیب آخری ہوں، ہر کسی کا دل ہوتا ہے ملے، اب میزبان سب کو کھلا بھی نہیں سکتا، سب کا انکار کر بھی نہیں سکتا، تو میں جلسے والوں سے کہتا ہوں بھی کھانا پہلے کھلا دیں، پہلے تو ہم دو چار ہی ہوں گے نا، یہ تو کسی پر بوجھ نہیں پڑتا۔ ہم اتنی آسان ترتیب بتاتے ہیں کہ جس میں خرچہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک نوجوان ملا جو میں سنا رہا تھا تقویٰ مسجد میں کراچی یونیورسٹی کا، مجھے کہنے لگا مولانا میں حنفی ہوں لیکن ہم بہت متردد تھے، اللہ گواہ ہے جب تے فیس بک پہ آپ کا میں نے پیج لائک کیا ہے اس کے بعد دلائل کی دنیا میں مجھے یہ گلہ نہیں ہے کہ حنفیت کے پاس دلائل نہیں ہیں۔ ہم اپنے مسلک کو پڑھتے نہیں ہیں، اکابر کے دلائل کو دیکھتے نہیں ہیں۔ میرے دلائل اکابر کے ہیں، میری تو کوئی دلیل نہیں ہے، ہم انہی کی دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا نمبر 1 کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام انبیاء کا، انبیاء میں سب سے اعلیٰ مقام خاتم الانبیاء کا، توجہ رکھنا۔ اگر لفظ خاتم پہ بات کریں تو بات بڑھ جانی ہے، میں اسی لفظ خاتم سے فضیلت پہ بات کرتا، آپ نے وجہ اور سنی ہے، ہم وجہ اور پیش کریں جو ہمارے کابر علماء دیوبند نے لکھی ہے۔ میں بات آگے چلاتا ہوں۔ پیغمبر کے بعد اصحاب میں سے سب سے اعلیٰ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، توجہ سے بات سمجھنا، سب سے اعلیٰ مقام ابو بکر صدیق کا ہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے صدیق اکبر کے سب سے اعلیٰ ہونے کی دلیل کیا ہے، آپ اسے صاف لفظوں میں کہہ دو صدیق افضل امت ہونے کی دلیل قرآن کریم میں ہے۔ بھئی قرآن میں دلیل کیا ہے، اس دلیل کو پیش کرنے سے پہلے ایک تمہید چھوٹی سی سمجھ لیں، ذہن سازی کے لیے ایک بات ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی یہ بات سمجھیں، انبیاء کے اعلیٰ ہونے کی وجہ یہ نبوت ہے، صحابہ کے اعلیٰ ہونے کی وجہ صحابیت ہے۔ یہ بات توجہ سے سمجھنا، صحابہ کے اعلیٰ ہونے کی وجہ یہ صحابیت ہے، نبی کے اعلیٰ ہونے کی وجہ یہ نبوت ہے۔ نبوت کا معنی یہ ہے کوئی آدمی اعلیٰ سجدے سے ہے، کوئی اعلیٰ تلاوت سے ہے، کوئی اعلیٰ جہاد سے ہے، کوئی اعلیٰ حج و عمرے سے ہے، کوئی اعلیٰ کسی اور مقام کی وجہ سے ہوگا، لیکن نبی کے مقام کے اعلیٰ ہونے کی وجہ یہ وجہ نبوت ہے۔ اور نبوت وہ چیز ہے جو کسبی نہیں ہے، جو وہبی ہے۔ میں آج کے لفظوں میں کہتا ہوں نبوت وہ چیز ہے جو الیکشن سے نہیں، یہ سلیکشن سے ملتی ہے۔ الیکشن فرش پہ ہوتی ہے، سلیکشن عرش پہ ہوتی ہے۔ نبوت کا تعلق الیکشن سے نہیں ہے، نبوت کا تعلق سلیکشن سے ہے۔ الیکشنوں میں ترجیحات بدلتی ہے، سلیکشنوں میں ترجیحات بدلتی نہیں ہے۔ تو جس طرح نبی کا منصب نبوت خدا کی قسم انتخاب خدا ہے، صحابیت کا منصب بھی یہ انتخاب خدا ہے۔ میرے پیغمبر کے گھر میں ازواج آئی ہے، یہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، یہ بھی انتخاب خدا ہے۔ میں واللہ یہ بات کہتا ہوں، میرے نبی کے حرم میں 11 بیویاں یہ آئی نہیں ہے، خدا لائے ہیں۔ میرے نبی کے دین یہ داماد بنے نہیں ہیں، خدا نے بنا
لائے ہیں، اس پہ دلائل تو کئی ہیں، لیکن ایک دلیل قرآنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ام المومن امی عائشہ یہ واحد پیغمبر کی زوجہ ہے جس پہ دشمن نے الزام لگایا ہے، اور الزام لگانے کی وجہ یہ ہے جس کا مقام زیادہ ہو حاسد زیادہ ہوتے ہیں، مرتبہ بڑھ جاتا ہے، دشمن بڑھ جایا کرتے ہیں۔ پیغمبر کی ازواج میں جو رتبہ عائشہ کو ہے وہ شاید کسی کو علمی وجہ سے نہ ملا ہو۔ میرے پیغمبر کی 11 ازواج میں سب سے زیادہ جو محبت عائشہ کو ملی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے، تو حاسد امی عائشہ کے ہوں گے، یہ تو دنیا کا ضابطہ ہے۔ خدا مقام دیتا ہے، حاسد آتے ہیں، خدا مرتبے دیتا ہے، حاسد آتے ہیں۔ امی عائشہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، انتخاب خدا ہے۔ میں دلیل قرآن سے دینے لگا۔ امی عائشہ پہ الزام لگا ہے، میرے نبی نے بالکل صفائی نہیں دی۔ آپ قرآن پڑھ لیجئے، صفائی نہیں ہے، حدیثیں پڑھ لیجئے، صفائی نہیں ہے۔ تمہیں تعجب ہوگا نبی کی بیوی پہ منافقین مدینہ الزام لگاتے ہیں، نبی صفائی کیوں نہیں دیتے؟ اور بھائی صفائی تو تب دیتے جب نبی نے نکاح میں لایا ہوتا، جب لایا نہیں ہے صفائی کیسے؟ نبی خاموش ہے، خاموشی کی وجہ اگر عائشہ انتخاب مصطفیٰ ہوتی تو صفائی نبی کے ذمے ہے، جب انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے صفائی نبی کے ذمے نہیں ہے، انتخاب خدا ہے، مصطفیٰ خاموش ہے، خدا خود بولا ہے۔ جس کا انتخاب ہے وہ بھولیں گے نا؟ اگر انتخاب حضور کا ہوتا تو جواب حضور دیتے، انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، امی عائشہ انتخاب خدا ہے۔ اگر خدا نہیں اگر خدا نہیں بولا تو پھر کہیں، عرش سے نہیں آواز آئی تو پھر کہیں، قرآن نہیں بولا تو پھر کہیں۔ امی عائشہ کی طہارت پہ قرآن خدا بولا ہے نا۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا یہ انتخاب خدا ہے، انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے۔ پیغمبر کے صحابہ یہ انتخاب خدا ہے، انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، نبوت کا اپنا ارشاد ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، خدا نے نبوت کے لیے مجھے چنا ہے، میری صحابیت کے لیے انہیں چنا ہے۔ جس کا انتخاب میں ہوں اسی کے انتخاب یہ ہیں۔ الزام مجھ پہ ہو تب بھی دفاع قرآن کرتا ہے، انتخاب اعتراض صحابی پہ ہو تب بھی دفاع قرآن کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے قرآن وہاں سے دفاع شروع کرتا ہے، توجہ رکھنا، قرآن دفاع وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں تک کبھی تیرا دماغ بھی نہیں گیا۔ میں اگر یوں کہوں قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان میں پہلی سورت الفاتحہ یہ خلاصہ ہے، 113 صورتیں یہ خلاصے کی شرح ہے۔ پہلی سورت الفاتحہ یہ متن ہے، 113 اسی کی تفسیر ہے، 113 تشریح ہے، اور ایک سورت الفاتحہ یہ اجمال ہے۔ یہ اجمال سورت الفاتحہ ہے، اور آگے جو تشریح شروع ہوئی ہے وہ سورت البقرہ الف لام میم ذالک الکتابوں سے، جسے تو ذالک الکتاب کہتا ہے، اسی لفظ سے خدا نے اصحاب پیغمبر کا دفاع کیا ہے۔ تو کہے گا ذالک الکتاب میں اصحاب پیغمبر کا دفاع کیسے ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں اصحاب پیغمبر کا دفاع ذالک الکتاب نے کیا ہے۔ تو کہے گا کیسے؟ میں بڑے آسان لفظوں میں بات کہتا ہوں۔ عربی زبان کے 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ھذا، ایک لفظ ذالکہ۔ اگر چیز قریب ہو اور سامنے موجود ہو اس کو کہتے ہیں یہ، اردو میں کہتے ہیں ھذا۔ اگر چیز دور ہو یا سامنے نہ ہو اسے کہتے ہیں ذالکہ، یعنی وہ جسے ہم گرامر میں کہتے ہیں ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے۔ اگر چیز سامنے قریب ہو تو ھذا کہتے ہیں، اگر چیز دور ہو تو پھر ذالکہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارے وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے قرآن سامنے ہے تو پھر ذالکہ وہ نہیں، ھذا یہ کہنا چاہیے یہ کتاب وہ ہے جس میں شک نہیں ہے، تو ھذا کہنا چاہیے، لیکن ھذا نہیں کہا بلکہ ذالکہ کہا ہے، وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے۔ جوابات اور بھی ہوں گے، میں صحابہ کا دفاع اور وکالت کرتے ہوئے جو جواب دینا چاہتا ہوں
ذرا اس کو توجہ سے سمجھنا. ارے اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم اللہ نے جبریل کے واسطے سے مصطفیٰ کو دیا ہے لیکن لکھا ہوا نہیں بن لکھے دیا ہے. مصطفیٰ نے اصحاب پیغمبر کو اگر دیا لکھا ہوا نہیں بغیر لکھے دیا ہے اور صحابہ نے مجھے اور تجھے دیا تو بن لکھا نہیں لکھا ہوا دیا ہے. اصحاب پیغمبر کا دشمن یہ اعتراض کر رہا تھا, اعتراض کر سکتا تھا جب اللہ نے جبریل کے واسطے سے مصطفیٰ کو بن لکھے دیا ہے, مصطفیٰ نے صحابہ کو بن لکھے دیا ہے, انہوں نے لکھ کر کیوں دیا ہے, بدل دیا ہے, تبدیلیاں کر دی ہے. خدا نے جواب دیا ہے, فرمایا نہیں بات توجہ سمجھنا, ذالکا ارے وہ قرآن وہ نہیں جو لوح محفوظ میں ہے, ذالکا اشارہ بات کی طرف ہے. فرمایا ذالکا ارے وہ قرآن, ذالکا وہ الکتاب جسے معاویہ لکھیں گے, لا ریب فی وہ لا ریب فی ہے, علی لکھے گا لا ریب فی یہ لا ریب فی ہے. تم کہوگے کیسے بات کہہ دی ہے, میں کہتا ہوں ہاں اس کے لیے 3 لفظ بولتے ہیں, کبھی کلام پاک کہتے ہیں کلام اللہ, کبھی قرآن پاک کہتے ہیں, کبھی کتاب مجید کہتے ہیں. یہ 3 لفظ کیوں بولے جاتے ہیں؟ جب اللہ تکلم کرے تو پھر کلام اللہ کہتے ہیں, جب نبی تلاوت کرے تو پھر قرآن کہتے ہیں, اور جب معاویہ علی لکھتے ہیں پھر کتاب کہتے ہیں. اللہ تکلم کرے تو کلام بنتا ہے, نبی پڑھے تو قرآن بنتا ہے, علی معاویہ لکھے تو پھر کتاب بنتی ہے. خدا نے شروع یہاں سے کیا ہے, ذالکا الکتاب علی لکھیں گے کتاب بنے گی, ذالکا معاویہ لکھیں کتاب بنے گی, لا ریب فی اس میں شک نہ کرنا, اس میں بھی شک نہیں ہے. میں نے کہا نبی بالکل انتخاب خدا ہے, اصحاب پیغمبر بھی یہ انتخاب خدا ہے. میں سمجھانے یہ لگا تھا نبی کے اعلیٰ ہونے کی وجہ عبادات نہیں نبوت ہے, صحابی کے اعلیٰ ہونے کی وجہ نمازیں نہیں, روزہ نہیں, حج اور زکوٰۃ اور جہاد یہ صدقات نہیں ہے. صحابی کے اعلیٰ ہونے کی وجہ خدا کی قسم صرف صحابیت کا مقام ہے. یہ بات توجہ سمجھنا, یہ لفظ سمجھ آ گیا, اتنے اعتراضات دفع ہوں گے کہ جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا. صحابی کے اعلیٰ ہونے کی وجہ یہ صرف منصب صحابیت یعنی حالت ایمان میں پیغمبر کی صحبت میں آ جانا یہ ان کے اعلیٰ ہونے کی وجہ ہے. نہ نمازیں وجہ, نہ روزے وجہ, نہ حج اور زکوٰۃ وجہ ہے. یہ میں نہیں کہتا, میرے پیغمبر نے خود اعلان فرمایا, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کی شان میں نازیبا کلمہ کبھی نہ کہنا. آپ ترجمہ کر دیتے ہیں لا تسبوا کا معنی میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. ارے گالی نہ دینا یہ تو عام آدمی کو گالی دینا بھی جرم ہے, اصحاب پیغمبر تو بہت بلند ہے. سبن کا معنی صرف گالی نہیں ہے, سبن عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی میں وسعتیں ہیں. لا تسبوا صحابی میرے صحابہ کی شان میں نازیبا کلمہ نہ کہنا. کیوں؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ میں علماء کے لیے کہتا ہوں فَإِنَّ یہ فات تعلیلیہ ہے, نبی نے دلیل بیان کی ہے. فَإِنَّ اس لیے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُ أَوْ نَصِيفَهُ. اس کی وجہ یہ ہے اگر ان میں تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے, ان کے آدھا کلو جو کے برابر بھی نہیں ہے. ارے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے احد پہاڑ کے سونے کو صحبت نبوت نہیں ملی, ادھر جو ایک مٹھی بھر ہیں لیکن صحبت نبوت ملی ہے. پتہ یہ چلا صحابیت کے اعلیٰ ہونے کی وجہ نمازیں نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, حج اور زکوٰۃ و جہاد نہیں ہے, اعلیٰ ہونے کی وجہ صحبت پیغمبر ہے. تو پھر دیکھ لیتے ہیں, توجہ میں بات سمجھانے لگا, پھر دیکھ لیتے ہیں حضرت عمر یہ بھی صحابی ہے, حضرت علی یہ بھی صحابی ہے, حضرت عثمان یہ بھی صحابی ہے, حضرت معاویہ صحابی ہے, حسن و حسین صحابی ہیں, یہ سارے اصحاب ہیں. لیکن قرآن کھول کے دیکھ, قرآن نے صحابی کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صحابہ 1.25 لاکھ تھے لیکن صحابی کا لفظ خدا نے تنہا صدیق کے لیے بولا ہے. پتہ یہ چلا کہ صحابیت کی وجہ سے انہیں مقام ملا, لیکن جس مقام صحابیت پہ صدیق پہنچا ہے اس نے انتہا کر دی ہے, یہاں تک نہ کوئی پہنچ سکا, نہ پہنچنے کا تصور کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ خدا نے صدیق ہی کے بارے میں کہا اذ یقول لصاحبہ. صحابہ کے اعلیٰ ہونے کی وجہ صحابیت. تو ہم دیکھیں نا قرآن صحابی کا لفظ کس کے لیے بولتا ہے؟ وہ تنہا ایک ذات ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. خدا نے تنہا صدیق پہ لفظ صحابیت بولا ہے. صحابی کتنے ہیں؟ بولو.
یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیں. چلے میں یہ بھی بات کر دوں, انبیاء کتنے؟ بولتے جاؤ. انبیاء کتنے؟ 1,24,000. صحابہ کتنے؟ 1,24,000. دونوں کی تعداد مساوی کیوں ہے؟ وہ بھی 1.25 لاکھ, یہ بھی 1.25 لاکھ, دونوں 1.25 لاکھ کیوں ہیں؟ یہ تو آپ نے سنا ہے. وہ بھی 1.25 لاکھ ہیں, یہ بھی 1.25 لاکھ ہیں. کچھ کم و بیش تو چلتے ہیں بھئی, تعداد مساوی کیوں ہے؟ میں کیوں پہ بات کرنے لگوں؟ آپ میرا ایک نہیں ہزاروں بیان سن لیں. میں عقیدے پر کیوں سے بات کرتا ہوں؟ اکابر کے جملے پر کیوں سے بات کرتا ہوں؟ میرے اکابر نے یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس عقیدے کی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں انبیاء 1.25 لاکھ ہیں, اصحاب پیغمبر 1.25 لاکھ ہیں. قرآن کریم دیکھ لے, جب قرآن نے 4 طبقات کا ذکر کیا, من النبیین والصدیقین, توجہ رکھنا, والشہداء والصالحین. نبیین صدیقین کا لفظ ایک جیسا ہے, شہداء صالحین کا لفظ ایک جیسا نہیں ہے. میں جمع کے لفظ پہ بات نہیں کروں گا, یہ عوام سمجھے کہ نہیں. میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں, نبیین صدیقین ایک جیسے, شہداء صالحین کا وزن الگ ہے, ان کی تعداد الگ ہے, ان کی تعداد ایک ہے. انبیاء بھی 1.25 لاکھ, صحابہ بھی 1.25 لاکھ, دونوں کی تعداد ایک جیسی کیوں ہے؟ میرے اللہ نے بتایا, میرے پیغمبر ایک نبی ہے, ایک صحابی ہے. نبی وہ ہوتا ہے جسے نمائندہ خدا کہتے ہیں, صحابی وہ ہوتا ہے جسے نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں. خدا نے بتایا میرے محمد نبی نمائندہ خدا ہے, صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. تو جتنے میرے پیغمبر, یہ اعزاز آپ کا ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں. نبی نمائندہ خدا ہے, صحابی نمائندہ ہے, یہ مصطفیٰ تیرا اعزاز ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں. میرے جملے پہ غور کرنا, تجھ پہ نمائندگی خدا ختم ہے, ان پہ نمائندگی مصطفیٰ ختم ہے. تیرے بعد کوئی نبی بن کر نمائندہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے تب بھی بے ایمان ہے. ان کے بعد کوئی صحابی بن کے نمائندہ مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی بے ایمان ہے. پھر میں یہ بات یوں کہنا چاہتا ہوں, جب حضور آئے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے, جب حضور گئے ہیں تو صحابیت ختم ہو گئی ہے. نبی کے آنے پہ نبوت کا دروازہ بند ہے اور حضور کے جانے پہ صحابیت کا دروازہ بند ہے. اب نہ نبی کی گنجائش ہے نہ صحابی کی گنجائش ہے. میں کہہ یہ رہا تھا, انبیاء میں سب سے اعلیٰ خاتم الانبیاء دلیل قرآن ہے. صحابہ میں سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق دلیل قرآن ہے رضی اللہ عنہ. میں نے کہا تھا یہ وجہ سمجھ آ جائے نا کہ صحابیت یہ خود شرف ہے اعلیٰ ہونے کی, عبادات اعمال بنیاد نہیں ہیں. یہ سمجھ آئے تو میں 2 لفظوں میں ایک جواب دیتا ہوں. سب کو سمجھ آ گیا تو بہت اچھا, نہ سمجھ آئے تو سن مجھ سے لیں. اپنے علاقے اپنے محلے کے امام صاحب سے اس کی تفصیل پوچھنا کہ مولانا گمن کیا کیا کر گئے تھے. میں سمجھاؤں گا, لیکن کبھی پہلی مجلس میں نہیں بھی بات سمجھ آتی پھر بھی ذہن میں رکھ لیں. ہمارا ایک نظریہ ہے صحابی تنقید سے بالا تر ہے یا نہیں؟ صحابی تنقید سے بولیں, صحابی تنقید سے بالا تر ہے. تو لوگ کہتے ہیں تنقید سے بالا تر کیوں؟ ان سے گناہ نہیں ہوئے؟ ہم نے کہا ہوئے. پھر تنقید سے بالا تر کیوں؟ لفظ یاد رکھنا, دنیا میں تنقید کسی پر ہوتی ہے 2 وجہ سے, یا وجہ نظریہ یا وجہ عمل. یا وجہ نظریہ یا وجہ نظریہ کا معنی عقیدہ. تنقید کی 2 وجہ, بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا بندے کا کردار ٹھیک نہیں ہے. اگر صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے. اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو صحابی, اور اگر عمل ٹھیک نہ ہو تو ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا سب کو سمجھ نہیں آنی, جو کہ اس کو کھولنا پڑے گا نا, کھولیں گے پھر اس پہ گھنٹہ لگے گا. اور میں جب گھنٹہ کہتا ہوں میں مذاق نہیں کرتا, میں اس لیے بات کی تو اس پر تو دلائل ہے نا. میں سمجھا یہ رہا تھا اگر صحابی آپ کے فلاں شخص کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ صحابی ہو سکتا ہے؟ بولو. اچھا اگر آپ کہتے ہیں فلاں کا عمل ٹھیک نہیں ہے, اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے تو آپ تنقید کریں گے کیوں؟ عقیدے کی وجہ سے کریں تو ہو نہیں سکتی, عمل کی وجہ سے کریں تو ہم نے عمل کی وجہ سے مانا ہی نہیں ہے, اس لیے صحابی تنقید سے بالا تر ہے.
اس پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص مجھے کہنے لگا بعض لوگوں کے سوال معقول ہوتے ہیں، بندہ غیر معقول ہو سوال معقول ہو ہم شاباش دیتے ہیں، بندہ غیر معقول ہو سوال معقول ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ تو بندہ بھی معقول ہے سوال بھی معقول ہے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا مولانا صاحب آپ بس اوقات اپنے بیان میں اتنی مشکل بات کہہ دیتے ہیں کہ عوام نہیں سمجھتی، تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے اسے کہا بھی اگر بس اوقات نہ بھی سمجھیں ان کو یہ تو سمجھ آئے گی نا کہ ہمارے پاس دلیل ہے، یہ تو سمجھ آ گئی، یہ کہ بھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ تو ہوگا نا دلیل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس دلیل ہے ہی نہیں، دوسرا بندہ کہتا ہے دلیل ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں، یہ میرا ذوق ہے جو 100% غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کا ٹھیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ مدرسے کا فاسق طالب علم ہو تو کالج کے ولی سے افضل ہوتا ہے۔ مولوی بے شک نہ کہیں نا، وہ کہیں جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مدرسے کا فاسق طالب علم بھی ہو تو کالج کے ولی سے۔ آپ کہیں گے جی کیوں؟ میں نے اسکول کا ماحول بھی دیکھا ہے مدرسے کا بھی دیکھا ہے، ہم نے دونوں ماحول دیکھے ہیں نا، جس نے دونوں نہ دیکھو وہ سمجھ نہیں سکتا، ہم نے دونوں ماحول دیکھے، اس کی وجہ سمجھیں۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی جتنے آپ لوگ دیکھیں گے نا پھسل رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر جا رہے ہیں، مرزائی کتنے ہو گئے ہیں، فلاں کتنے ہو گئے ہیں، ان میں 99% وہ ہوں گے جو مدرسے کے نہیں ہیں۔ کالج یونیورسٹی ایسے ہی ہے، مدرسے کا ایک آدھ ہوگا لیکن وہ دلیل کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کی کچھ اور مصیبت ہوتی ہے جس وجہ سے پھسلتا ہے۔ اب میں صرف بات سمجھا، وجہ یہ ہے مدرسے کا طالب علم 10 سال تک مدرسے میں بیٹھ کے اپنے عقیدے اور مسئلے پر دلائل سنتا ہے، نکمہ ہوتا ہے یاد نہیں کرتا، سنتا تو ہے نا، وہ بدلتا کیوں نہیں؟ ایک اس سے باطل بندہ مسئلے پر دلیل دیتا ہے اور مولوی سے دلیل مانگتا ہے، طالب علم سے مانگتا ہے، نہیں آتی۔ کالج کے لڑکے کو مسئلے پر دلیل دیتا ہے، اس مسئلے پر دلیل مانگتا ہے، اس کو نہیں آتی، تو کالج کے لڑکا مسلک بدل کر ادھر چلا جاتا ہے۔ یہ طالب علم مدرسے کا نہیں جاتا، کالج والا کہتا ہے کہ اس کے پاس دلیل ہے اور ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہے، اور مدرسے کے لڑکا یہ نہیں کہتا اس کے بعد دلیل ہے ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔ دلیل تو دونوں کو نہیں آ رہی، جواب دونوں کو نہیں آ رہی، ایک کھڑا ہوا ہے اور ایک بدل گیا ہے۔ بدلنے والا کہتا ہے ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہے، مدرسے کا طالب علم کہتا ہے دلیل ہے پر مجھے یاد نہیں ہے، میں مدرسے استاد دلیل دیتی سے پر مجھے یاد نہیں، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے سنی کبھی نہیں ہے۔ میں اس لیے کبھی کہتا ہوں نہ بھی آئے نا سمجھ، سنتے رہیں، کبھی عالم کے پاس مشکل دلیل ہو نہ سمجھ آئے بیان کرتے رہیں، آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ بندے کا ذوق بن جاتا ہے۔ انبیاء میں سب سے اعلیٰ خاتم الانبیاء، صحابہ میں سب سے اعلیٰ بولیے صدیق اکبر۔ میں ایک ایک دلیل پیش کر رہا ہوں، میں نے کہا بعد والوں میں اعلیٰ تو کئی ہیں، ہم ان پر تو کھل کر بات کر سکتے ہیں، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے بارے میں قرآن نے اشارہ دیا ہے، وہاں کھل کر بات کی ہے یا اشارہ دیا ہے؟ والذی بعث فیہم رسولا، قرآن کہتا ہے ہم نے ایک امیین، والذی بعث فی الامیین رسولا، یہ دیکھو ہم نے تمہارے اندر ایک نبی بھیجا ہے۔ نبی کن میں بھیجا؟ نمبر 1 امیین میں، نمبر 2 آخرین میں۔ امیین کون ہے؟ پیغمبر کے صحابہ۔ آخرین کون ہے؟ خود اسی صورت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے نبی کو امیین میں بھیجا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور یہ جو کہا آخرین میں بھیجا، بعد والوں میں، اس آخرین سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، روایات کے الفاظ کئی ہیں، لو کان العلم عند الثریا، کسی میں لو کان العلم، کسی میں لو کان الایمان، ایمان یا علم اگر ثریا ستارے پر بھی ہو تو اس کے خاندان کے لوگ، قبیلہ فارس کے لوگ آئیں گے جو وہاں سے بھی علم کو لے کر آئیں گے۔ امام سیوطی یہ حنفی نہیں ہے، شافعی المسلک ہے، امام سیوطی اور دیگر محدثین خود فرماتے ہیں کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے بارے میں اللہ کے نبی کا اشارہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ عربی النسل نہیں ہے، یہ فارسی النسل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، اور ان کے بارے میں نبی نے اشارہ دیا ہے، تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اشارہ
ہمارا پیغمبر نے دیا ہے، ہم نے اسے مان لیا ہے۔ انبیاء میں اعلیٰ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اصحاب میں اعلیٰ ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، اور بعد والے فقہاء ائمہ دین میں اعلیٰ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان کو مانتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یار امام ابو حنیفہ تو فارسی ہیں، یہ تو عربی ہونا چاہیے تھا، بعد والوں میں سب سے اعلیٰ، یہ فارسی کیوں ہے؟ عربی ہونا چاہیے۔ یہ اجمی کیوں ہے؟ عربی ہونا چاہیے۔ اجمی کیوں ضروری ہے؟ اس پر دلائل کئی ہیں، میں آج کی مجلس میں ایک ایک دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اجمی ہونا کیوں ضروری ہے؟ اب بات سمجھنا، اللہ کے نبی عربی ہیں، اور دین صرف عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ عرب و عجم کے لیے ہے۔ توجہ رکھنا، اللہ کے نبی عربی ہیں اور دین صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ عرب و، توجہ رکھنا، عرب و عجم کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی پوری کائنات کے نبی ہیں، لیکن جزیرہ عرب سے باہر گئے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی باہر ایک تبوک کا سفر ہے، باقی نبی کے جزیرہ عرب سے باہر کے اسفار نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، نبی عربی ہے اور دین عجم کے لیے بھی ہے، اب کون سا بندہ چاہیے جو عرب سے لے اور عجم کو دے؟ وہ ایسا بندہ چاہیے جو اجمی ہو، عربی بھی جانتا ہو، تو بندہ وہ نہیں چاہیے جو عربی ہو، عربی ہی جانتا ہو، بندہ وہ چاہیے جو اجمی ہو اور عربی بھی جانتا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ اجمی ہیں، عربی کو جانتے ہیں۔ امام شافعی عربی ہیں، عربی کو جانتے ہیں۔ امام احمد عرب ہیں، عرب عربی کو جانتے ہیں۔ امام مالک عرب ہیں، عربی کو جانتے ہیں۔ ان ائمہ میں تنہا امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جو ہیں اجمی، عربی بھی جانتے ہیں، تو بندہ وہ چاہیے تھا جو اجمی ہو کر عربی کو جانتا ہو۔ میں دوسری بات کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی پورے عالم کے نبی ہیں لیکن جزیرہ عرب سے باہر نہیں گئے۔ اب امام کیسا ہونا چاہیے؟ وہ چاہیے تھا کہ جو ہوتا نہ عرب کا نہ ہوتا عجم میں، وہ بیٹھا ہوتا سنگم میں، عرب سے لیتا عجم کو دیتا۔ آپ دیکھ لیجئے، امام شافعی مصر میں ہے، امام مالک مدینہ منورہ میں ہے، حضرت امام احمد عراق میں ہے، اور امام ابو حنیفہ کوفہ میں ہے۔ یہ کوفہ کون سی جگہ ہے؟ عرب و عجم کے سنگم پر ہے۔ حضرت امام عمر بن خطاب کے حکم سے سعد بن ابی وقاص نے تعمیر کرایا ہے، تو امام ایسا ہو جو عرب میں بھی نہ ہو عجم میں بھی نہ ہو، وہ سنگم میں بیٹھا ہو، عرب سرے عجم کو دے۔ یہ تنہا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اجمی ہو کر عربی جانتے ہیں، عربی سے لے کے اجمی کو دیتے ہیں۔ یہ سنگم پہ بیٹھے ہیں، عرب سے لے کے عجم کو دیتے ہیں۔ تو یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ چاہیے تھا۔ کبھی ہمیں کھٹکا لگ جاتا ہے کہ اس کے لیے اجمی کیوں ہے، عربی کیوں نہیں ہے؟ بھئی ہونا ہی اجمی چاہیے تھا، آپ کو الجھن کیوں ہوتی ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ توجہ رکھنا، امام اعظم ابو حنیفہ یہ مدینہ میں تھے یا کوفہ میں تھے؟ بولتے جاؤ، مدینہ میں تھے یا کوفہ میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں ہے۔ اب ایک شخص ہم سے سوال کرتا ہے کہ مولانا صاحب تمہارا امام یہ مدینہ میں نہیں ہے، تمہارا امام کوفہ میں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، ہمارے امام کو ہونا ہی کوفہ میں چاہیے تھا، پہلا امام ہونا ہی کوفی چاہیے تھا۔ او جی کوفہ میں کیوں؟ تمہیں مکہ سے پیار نہیں ہے؟ میں نے کہا مکہ ایمان ہے، مدینہ سے پیار نہیں ہے۔ میں نے کہا مدینہ ایمان ہے، تو پھر امام مکہ مدینہ کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں، میں شرح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ پہلا امام ہونا وہ چاہیے تھا جو مدینہ اور مکہ کی بجائے وہ کوفہ میں ہوتا۔ ایک شخص کہتا ہے جی وجہ؟ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، ہم اس لیے کہتے ہیں وہ مکہ مدینہ کی بجائے وہ کوفہ میں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها فمن اراد العلم فمن اراد المدینہ فلیات الباب۔ فرمایا کہ لوگوں میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، اگر کسی نے شہر علم میں آنا ہے تو وہ دروازے سے ہو کر آئے۔ تو میرا سوال یہ ہے، شہر علم اللہ کے نبی یہ مدینہ میں ہے، شہر علم کا دروازہ علی المرتضی یہ کہاں پہ ہے؟ تو امام کیسا ہونا چاہیے تھا؟ وہ ہمیں کہاں سے لے کر جاتا؟ دروازے سے داخل ہو کر شہر میں جاتے ہیں یا دروازہ پھلانگ کے جاتے ہیں؟ آپ کی مسجد کا امام اعلان کرے بھائی صف اول میں نماز پڑھو، اجر بہت ملتا ہے۔ ایک آدمی مسجد کا دروازہ پھلانگ کے جائے، ایک مسجد کے دروازے سے گزر کے جائے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو پھلانگ کے گیا بے ادب ہے، دروازے سے گزر کے گیا با ادب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں ہے، ہم با ادب ہیں، ہم دروازہ پھلانگ کر نہیں دروازے سے گزر کے جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ائمہ فقہا کو بھی مانتے ہیں۔ میں یہ آخری بات کہنے لگا ہوں، اب دنیا میں جھگڑا کون سا چل رہا ہے؟
ہماری حکومت بھی پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں، ایجنسیاں پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں۔ یہ پریشانی سب کی مشترکہ ہے، توجہ رکھنا، یہ مسئلہ بھی مشترکہ ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ امت میں فرقہ واریت ہے، امت میں توڑ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ امت میں توڑ چاہتے ہیں یا جوڑ چاہتے ہیں؟ بولیے، تو جوڑ کیسے ہوگا؟ کچھ مانیں اور کچھ چھوڑ دیں یا سب مانیں؟ سب مانیں۔ ہم توڑ والے ہیں، ہم نبی بھی مانتے ہیں، صحابی بھی مانتے ہیں، فقہا کو بھی مانتے ہیں، تو جوڑ والے ہیں یا توڑ والے ہیں؟ اللہ کے نبی کو مانو، صحابہ کو نہ مانو تو توڑ ہوگا، صحابہ کو مانو، اماموں کو نہ مانو تو توڑ ہوگا، اور جب سب کو مان لیں گے تو پھر جوڑ ہوگا۔ تو ہم دیوبند جوڑ والے ہیں، توڑ والے نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں سب کو مانیں تاکہ توڑ پیدا نہ ہو۔ کچھ مان کے کچھ کا انکار کریں گے تو توڑ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جوڑ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توڑ سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔